یہ جو ججز ہیں، جرنیل ہیں، بیوروکریٹس ہیں اور پارلیمنٹیرینز ہیں، آپ ان کی مراد ختم کریں ان کی مراد۔ 60 بلٹ پروف گاڑیاں یہ صرف کیبنٹ استعمال کر رہی ہیں، جو ججز اور جرنیل اور صرف بیوروکریسی استعمال کرتی ہے وہ اس کے علاوہ ہیں۔ اتنی بڑی بڑی لینڈ کروزروں میں وزراء گھومتے ہیں جو ایک ٹرک جتنی فیول استعمال کر رہا ہے۔ یہ اس غریب ملک کے پیسوں کے اوپر عیش و عشرت اور شاہ خرچیاں نہیں ہیں۔ مسٹر چیئرمین، یہ میرے سامنے ایک ریٹائرڈ جج کی یہ پینشن کی تفصیل ہے۔ 10 لاکھ روپے ماہانہ پینشن، 3000 روپے ٹیلی فون کال مفت، 2000 یونٹ بجلی مفت، 300 لیٹر پیٹرول مفت۔ یہ کیا ہے؟ یہ اشرافیہ کے عیش و عشرت یہ ختم کرنا ہوگا مسٹر چیئرمین۔ اس پروٹوکول کلچر کو جب تک اس کو آپ ختم نہیں کریں گے پاکستان ترقی نہیں کرے گا۔ 1.5 لاکھ سرکاری گاڑیاں پاکستان میں مفت پیٹرول استعمال کر رہی ہیں۔ سرکاری گاڑیوں پر، مراد پر، ٹی اے ڈی اے پر 1 یونٹ بجلی، 1 یونٹ گیس، 1 لیٹر پیٹرول کسی کو بھی مفت نہیں ملنا چاہیے۔ میں وزیر اعظم صاحب سے پوچھتا ہوں، ایک پاکستانی امریکہ میں اردوغان کو اور ترکی کو $30 ملین دے رہے، آپ کو کیوں نہیں دے رہا؟ اس لیے کہ آپ کے اوپر اعتماد نہیں ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے۔ آپ کو کوئی پیسہ، اپنے پاکستانی آپ کو پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بدترین قسم کی مہنگائی ہے۔ 400 اشیاء جو غریب عوام استعمال کر رہے ہیں ان کی قیمتیں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں سے جڑی ہوئی ہیں۔ 9 کروڑ لوگ خاتے غربت سے نیچے ہیں۔ انہی کے اوپر ناکام حکومت، پی ڈی ایم کی فیلڈ حکومت، ناکام حکومت ان غریبوں کے اوپر مزید مہنگائی کے قرضے ڈال رہی ہے۔ یہ عوام کے جیبوں کے اوپر ڈاکہ ہے، یہ معاشی دہشت گردی ہے، سنگ دلی ہے، بے رحمی ہے۔ مسٹر چیئرمین، میں حکومت سے پوچھتا ہوں، ان کو جب سے یہ حکومت آئی ہے بالخصوص ان کو مہنگائی کے علاوہ کوئی اور کام آتا ہے؟ قیمتیں، ضروریاتی زندگی کی قیمتیں بڑھانے کے علاوہ اس حکومت کو مسٹر چیئرمین کوئی اور کام آتا ہے؟ اس وقت تو غریب عوام مہنگائی سے تنگ ہیں، مردوں تک مہنگائی کے اثرات پہنچ چکے ہیں۔ میڈیا رپورٹ کر رہے ہیں کہ تدفین کے اخراجات میں بھی اضافہ ہو گیا ہے، لوگوں کے لیے مردے دفنانا مشکل ہو گیا ہے۔ ایسی مہنگائی جو قبر تک پیچھا کرتی ہے، اس پی ڈی ایم کی وجہ سے پاکستان کے عوام کے اوپر مسٹر چیئرمین وہ مسلط ہو چکی ہے۔ اس وقت ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی معاشی ترقی یہ اللہ کے ذمہ ہیں۔ آپ نے معیشت کو اللہ کے قانون کے خلاف ورزی سود کے اوپر چلا رہے ہیں۔ آپ نے آئی ایم ایف کی غلامی اختیار کی ہے۔ آپ کا قبلہ مکہ کے بجائے آپ نے امریکہ کو بنایا ہوا ہے اور معیشت کی ترقی اللہ کے ذمہ لگا رہے ہیں۔ مسٹر چیئرمین، اس طرح معیشت ترقی نہیں کرے گا۔ مسٹر چیئرمین، اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت مافیا کی حکومت ہے پاکستان کے اندر، اور اس مافیا کی وجہ سے پاکستان کے مسائل کے اندر مستقل اضافہ ہو رہا ہے۔ میں 2-3 منٹ میں مسٹر چیئرمین تجاویز دے کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے مسٹر چیئرمین کہ یہ جو اس وقت حکومت کی معاشی پالیسیاں ہیں، اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ انہوں نے پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بجائے اشرافیہ جمہوریہ پاکستان بنایا ہے۔ 1% اشرافیہ کا انہوں نے پاکستان کو ریپبلک بنایا ہے۔ میری تجویز تو یہ ہے مسٹر چیئرمین، سب سے پہلی کہ آپ 87 رکنی کابینہ کا حجم کم کریں۔ دنیا کی سب سے بڑی کابینہ اور سب سے نالائق کابینہ اس وقت پاکستان کے اوپر ہے، اس لیے کابینہ کا حجم مسٹر چیئرمین سب سے پہلے کم کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ گزارش کروں گا مسٹر چیئرمین کہ یہ جو ججز ہیں، جرنیل ہیں، بیوروکریٹس ہیں اور پارلیمنٹیرینز ہیں، آپ ان کی مراد ختم کریں ان کی مراد۔ 60 بلٹ پروف گاڑیاں یہ صرف کیبنٹ استعمال کر رہی ہیں، جو ججز اور جرنیل اور صرف بیوروکریسی استعمال کرتی ہے وہ اس کے علاوہ ہیں۔ اتنی بڑی بڑی لینڈ کروزروں میں وزراء گھومتے ہیں جو ایک ٹرک جتنی فیول استعمال کر رہا ہے۔ یہ اس غریب ملک کے پیسوں کے اوپر عیش و عشرت اور شاہ خرچیاں نہیں ہیں۔ مسٹر چیئرمین، یہ میرے سامنے ایک ریٹائرڈ جج کی یہ پینشن کی تفصیل ہے۔ 10 لاکھ روپے ماہانہ پینشن، 3000 روپے ٹیلی فون کال مفت، 2000 یونٹ بجلی مفت، 300 لیٹر پیٹرول مفت۔
یہ کیا ہے؟ یہ اشرافیہ کے عشرت یہ ختم کرنا ہوگا، یہ ختم کرنا ہوگا مسٹر چیئرمین اس پروٹوکول کلچر کو۔ جب تک اس کو آپ ختم نہیں کریں گے پاکستان ترقی نہیں کرے گا۔ 1.5 لاکھ سرکاری گاڑیاں پاکستان میں مفت پیٹرول استعمال کر رہی ہے۔ سرکاری گاڑیوں پر، مراعات پر، ٹی اے ڈی اے پر 1 یونٹ بجلی، 1 یونٹ گیس، 1 لیٹر پیٹرول کسی کو بھی مفت نہیں ملنا چاہیے۔ غریب عوام کے اوپر بوجھ ڈالتے ہو تو اشرافیہ کے اوپر بھی بوجھ ڈالو۔ مسٹر چیئرمین، اسی طرح ایف بی آر ہے۔ ایف بی آر کرپشن کا گڑھ ہے۔ 155 لگژری گاڑیاں، وہ ایف بی آر جس نے قرض لیا تھا سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کا، 155 لگژری گاڑیاں، سب سے بڑی کرپشن اس وقت ایف بی آر کے اندر ہو رہا ہے۔ ایف بی آر کرپشن کا گڑھ ہے، عیش و عشرت کا مرکز ہے ایف بی آر کی اور ٹیکس کلچر کی۔ اس کی آپ ریسٹرکچرنگ کریں۔ مسٹر چیئرمین، غیر ترقیاتی اخراجات کو کم کریں۔ غیر ترقیاتی اخراجات، اس وقت یہ حکومت غریب عوام کے اوپر بوجھ ڈال رہی ہے، لیکن اپنے ہر ایم این اے کو 1 ارب روپے ترقیاتی کام کے لیے دے رہی ہے۔ یہ سیاسی رشوت ہے، یہ آئندہ انتخابات کے لیے ہے، یہ غریبوں کا پیسہ ہے، اس کو غریبوں کی طرف ڈائیورٹ کر دیا جائے۔ مسٹر چیئرمین، ڈیفنس بجٹ جو نان کمبیٹ ڈیفنس بجٹ ہے اس کو کم از کم 50% تک کم کر دیا جائے۔ بیرون ملک سے پیسہ واپس لایا جائے۔ مسٹر چیئرمین، ابھی ترکی کے زلزلے کے لیے امریکہ کے اندر ایک پاکستانی نے $30 ملین دیے۔ وزیر اعظم صاحب نے اس کو اپریشیٹ کیا، اس کے اوپر ٹویٹ کیا۔ میں وزیر اعظم صاحب سے پوچھتا ہوں، ایک پاکستانی امریکہ میں اردوغان کو اور ترکی کو $30 ملین دے رہے، آپ کو کیوں نہیں دے رہا؟ اس لیے کہ آپ کے اوپر اعتماد نہیں ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے۔ آپ کو کوئی پیسہ، اپنے پاکستانی آپ کو پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بیرون ملک سے پیسہ واپس لائیں۔ اور آخری بات، ذخیرہ اندوزوں کے اوپر آپ ہاتھ ڈالیں۔ مسٹر چیئرمین، آٹے کی قیمت کہاں تک پہنچ گئی؟ گندم کی کوئی قلت نہیں ہے۔ آٹا مافیا، پیٹرول مافیا، سریا مافیا، سیمنٹ مافیا، چینی مافیا، سب اس ملک کے اندر مسلط ہے، عوام کو لوٹ رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، حکومت اس کو پروٹیکشن کر رہی ہے۔ تو ذخیرہ اندوزوں کے اوپر وہ ہاتھ ڈالیں، اس کے بغیر یہ ملک ترقی نہیں کرے گا۔ اور اس وقت مسٹر چیئرمین، لوگوں کی حالت بہت بری ہے، لوگ سخت تکلیف میں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہم بجلی کے بل دیں، گیس کے بل دیں، ہم اپنے لیے روٹی لائیں، بچوں کو اسکول کی فیسیں دیں۔ لوگ پریشان ہیں کہ ہم کیا کریں۔ حکمرانوں کو کوئی احساس نہیں ہے۔ یہ آئی ایم ایف ان کو بتاتا ہے کہ بجلی کے اور گیس کے سبسڈی ختم کرو، عوام کے اوپر ٹیکس لگاؤ۔ آئی ایم ایف نے کبھی ان کو نہیں بتایا کہ وزیر اعظم ہاؤس چھوڑ دو، گورنر ہاؤس چھوڑ دو، وزیر اعلیٰ ہاؤس چھوڑ دو، پروٹوکول کلچر چھوڑ دو، کرپشن چھوڑ دو، باہر سے پیسے لاؤ۔ آئی ایم ایف ہمیشہ ان کو راستہ دکھاتی ہے تو غریب عوام کے اوپر بوجھ کا راستہ دکھاتی ہے۔ ہم اس بجٹ کو مسترد کرتے ہیں، یہ پاکستان دشمن عوام دشمن بجٹ ہے۔